بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال حشم و خدام کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فرقے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ حضرت مالک نے پھر سے ارشاد فرمایا تو اس باندی نے کہا کہ اگر وہ فروخت کر بھی دے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک فرمانے لگے، ہاں، بلکہ تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مزہ ہی رہے گا۔ خادم نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے آقا کو سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بھی یہ سن کر بہت ہنسا اور حضرت مالک کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے پیش کیے گئے تو باندی کے آقا کے دل پر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بچی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ پھر باندی کے آقا نے پوچھا، تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ حضرت مالک نے فرمایا، اس میں عیب ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا کیا عیب ہیں؟ تو حضرت مالک فرمانے لگے، اگر وہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سرانڈ آنے لگے، اگر بالوں کو کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر سے بدبو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی ہو جائے گی اور منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی، گندگی وغیرہ سب ہوتی ہے، ہر قسم کی علاشیں، تھوک، سنگ، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم، رنج اور مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں۔ خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ آج تجھ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپٹایا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اپنا آب دہم ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے گا اور مردے سے اگر بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گا، اگر وہ اندھیروں میں جائے تو سارا جہاں روشن ہو جائے گا۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیمے میں اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم، جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ منظور ہے؟ سب نے کہا، وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک نے فرمایا، اتنی بڑی، اہم اور عالی شان چیز کو خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اللہ سبحانہ کے لیے کم از کم چند رکعتیں تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ سبحانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ دیکھو تو ہٹا دو، دنیا کی زندگی معمولی اخراجات کے ساتھ پوری کر لو،
اور اپنے غم و فکر اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں کے اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ سبحانہ کے قرب میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے اس باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تم نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہیں یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہیں۔ تو آقا نے کہا اچھا اب تم آزاد ہے اور یہ سب سامان تیری نظر ہے۔ غلاموں سے کہا تم سب بھی آزاد ہو، یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ حضرت مالک ان کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے اور وہ آقا اور اس کی باندی ساری زندگی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔